بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاری اظہار صاحب سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول کریں۔ قاری اظہار احمد صاحب یہ ہمارے سائیوال سے آئے ہوئے محترم مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری اظہار صاحب جناب ناظم اعلیٰ حبیب الرحمان صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ تو اب میں بلا تاخیر جناب حضرت مولانا قاری محمد اظہار صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے درس قرآن دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے معزز مہمان جامعہ عزیزیہ ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے قاری اظہار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بڑی دور دراز سے ہمارے پاس سفر کر کے ہر کانفرنس کے اندر الحمدللہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان کی بڑی ہمارے اوپر شفقت ہے۔ پہلے ان کے والد محترم قاری یحییٰ رسول نگری صاحب جو کہ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اب ان کی ہمارے ساتھ خصوصی محبت اور شفقت ہے جو کہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری اظہار احمد صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر قسم کی تعریفات بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام رحمت کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو. دو تین باتیں شروع میں عرض کر کے اپنی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کروں گا اور بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایک دو دفعہ اسٹیج سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ مسجد کا ماحول ہے، اس ماحول میں ایک تو اپنی آپ باتیں نہیں کریں، دوسرا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جہاں بھی آپ محسوس کریں، کوئی آیت پڑھی جائے، کوئی حدیث پڑھی جائے تو آپ بولا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جو مخاطب ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کنیکشن میرے ساتھ ہے. جب آپ آگے سے اس کو جواب نہیں دیتے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں بات کر رہا ہوں. اس لیے بڑے متوجہ ہو کے اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار باش بنا کر بیٹھیے. دوسری بات جو میری انتظامیہ سے عرض ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جلسہ لمبا ہو تو کامیاب ہوتا ہے. یہ غلط بات. ہم نے بڑی بڑی کانفرنسیں کروائی ہیں، جلسہ جتنا مختصر ہوگا اتنا بابرکت بھی ہوگا، پر رونق بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ضروری بندے یہاں پر سلانے کے لیے نہیں بلاتے، سنانے کے لیے بلاتے. اگر سارے ہی سو گئے تو فائدہ کیا جلسے کا. اس لیے جتنا زیادہ کوشش کریں اس کو کلوز کر کے جو خطیب آپ اوپر نیچے لگائیں اور اس بات کو سمیٹیں، یہی اس جلسے کی خوبصورتی ہے. اور اگر لوگوں نے سونا شروع کر دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر نہ خطیب کو بات کرنے کا مزہ آتا ہے نہ کسی اور دوسرے کو. اس لیے ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس جلسے کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اب ماشاءاللہ کراؤڈ بھر چکا ہے، حال بھر چکا ہے. اب مزید لوگوں نے آنا نہیں ہے. جو آ چکے ان کو جاگتے جاگتے سنا دیجئے، جو سنانا ہے جاگتے جاگتے سنا دیجئے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منافق جو ہوتا ہے یہ ہوتا کون ہے. سب سے پہلی بات کسی بندے کا تعارف ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہے کون. مثال کے طور پر ایک بندہ چور ہے تو کیسے پتا چلے گا وہ چور ہے؟ اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا. وہ چوریاں کرتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ یہ چور ہے. ایک شخص حافظ قرآن ہے،
کیسے پتا چلے گا یہ حافظ قرآن ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہوگا، سناتا ہوگا تو پتا چلے گا یہ حافظ قرآن ہے۔ ایک شخص کا کاروبار جوتیوں کی دکان ہے، اب وہ جوتیوں کی دکان پر بیٹھا نظر آئے گا تو پتا لگے گا یہ جوتیاں بیچتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مومن، یہ بات سے نشین رکھیں، ایک ہوتا ہے مومن مسلمان، اس کے بعد آتا ہے منافق، اور اس کے بعد آتا ہے منکر۔ یہ تین کیٹاگری آج ہمارے اندر موجود ہیں، آج ہی نہیں ہمیشہ سے رہی ہے۔ پہلی کیٹاگری ایک مومن مسلمان کی، دوسری منافق، اور تیسری منکر۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو؟ اگر یہ آپ کو یاد رہے گی تو میں بات آگے چلاتا ہوں۔ سب سے پہلی کیٹاگری مومن مسلمان، دوسری کیٹاگری منافق، تیسری کیٹاگری منکر۔ آج ہم گفتگو کریں گے درمیان والی کیٹاگری پر، منافق ہوتا کیا ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ ہم اکثر اپنی دکانوں پہ، اپنے مکانوں پہ، اپنی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں اکثر کہہ دیتے ہیں فلاں بندہ منافق ہے، کہہ دیتے ہیں نا، اکثر کہہ دیتے ہیں۔ اب پتہ کسی کو کوئی نہیں منافق ہوتا کون ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ بڑا خطرناک بندہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، دین کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، دنیا کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین موجود تھے، اور جتنا منافقین نے اسلام کو نقصان دیا ہے اتنا کفار نے نہیں دیا، مگر اللہ کا کرم تب یہ تھا کہ جبریل آتے تھے، آ کے اللہ کے رسول پر وحی کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ فلاں 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 بندہ منافق ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بچ جاتے تھے۔ اب ہمارے دور کے اندر ہم کیسے بچے منافق؟ قرآن کریم نے 2 سے 3 نشانیاں ان آیات میں بتائی ہیں، اور 4 نشانیاں جناب رسول اللہ نے حدیث میں بتائی۔ بڑا تھوڑا سا وقت ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں بات بڑی مختصر کروں گا، کوشش کروں گا آپ کو میری بات سمجھ آئے، کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں، میں استاد ہوں، میں ایک مدرس آدمی ہوں، استاد ہوں، اس لیے استاد کا کام ہوتا ہے بات کو سمجھا دینا، طالب علم کے ذہن میں ڈال دینا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے حالانکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہر چیز مر جاتی ہے، دھوکہ نہیں مرتا۔ ہر چیز مر جاتی ہے، دھوکہ نہیں مرتا۔ جس انسان نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا ہو، توجہ، جس انسان نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا ہو، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد وہ دھوکہ اس انسان کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے منافق کی نشانیاں کیا بیان فرمائی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق نماز کی طرف آئے گا ضرور، یہ بات سے نشین رکھے، منافق مسجد میں آئے گا ضرور، نماز کے لیے آئے گا ضرور، مگر بڑا پیچھے پیچھے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے، والدین کا ڈر سمجھ کے، لوگوں کی باتوں کا خوف سمجھ کے وہ آئے گا، بڑا پیچھے پیچھے، سست سست، کبھی دل کر لیا تو پڑھ لی،
نہ کیا تو نہ پڑھی، بڑا سست رہتا ہے، اور نماز کے لیے اس کے اندر جوش، جذبہ، ہمت، کوشش وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. یہ منافق کی پہلی نشانی. یراؤن الناس، عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اور یہ بات ذہن نشین رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی. کون کون سی؟ فجر اور عشاء. فجر اور عشاء. باقی نمازوں میں وہ آتا ہے زیادہ. کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہوتی. ایک تو وہ نمازیں آسان ہوتی، دوسرا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو میں مسجد جا رہے ہیں، دیکھو میں مسجد جا رہا ہوں. فجر کے ٹائم بھی اندھیرا، عشاء کے ٹائم بھی اندھیرا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لہذا وہ دن کی نمازوں میں آتا ہے. یراؤن الناس، دن کے ٹائم میں آتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں مسجد جا رہا ہوں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور مسجد میں آ کے پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. سیاست کی بات چھیڑ دی، مسجد کے خلاف میں بات شروع کر دی، امام کے خلاف میں بات شروع کر دی، خطیب کے خلاف میں بات شروع کر دی، طالب علم پڑھتے ہیں ان کے خلاف میں بات شروع کر دی، مدرسے کے خلاف میں بات شروع کر دی. مطلب کوئی اس طرح کی بات شروع کر دی جس کا کسی بھی اچھی بات سے تعلق نہ ہو. منافق کی علامت ہے. مسجد میں آئے گا ضرور، مگر آئے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آ کے ذکر نہیں کرے گا، سازشیں کرے گا. اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمیٹتے آپ نے 4 نشانیاں منافق کی بیان فرمائی. جس شخص کے اندر وہ 4 نشانیاں ہو نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پکا منافق. وہ کیا ہوتا ہے؟ پکا منافق. اور جس میں اس 4 میں سے ایک ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بھی چوتھے حصے کا منافق ہوتا ہے. جس میں 2 ہو وہ 2 حصوں کا منافق. جس میں 3 نشانیاں وہ 3 حصوں کا منافق. اور جس میں 4 نشانیاں وہ پورا منافق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا منافق کی پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. توجہ ہے نا بھائی؟ میں نے کیا کہا؟ منافق کی پہلی علامت کون سی؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. یہ منافق کی پہلی علامت. اب اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، بولتا جھوٹ ہے، پتہ نہیں چلتا. یہاں بھی جھوٹ بول گیا، وہاں بھی جھوٹ بول گیا، باہر نکل کے بھی جھوٹ بول گیا، بازار گھر میں گیا جھوٹ بول گیا، وہاں گھر کے پاس گیا تو اسے بھول جاتا ہے میں نے پہلی بات کون سی کی تھی، دوسری کون سی کی تھی، تیسری کون سی کی تھی، چوتھی کون سی کی تھی. کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بیماری. جھوٹ بولنے والے کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو پکڑا کب جاتا ہے؟ جب وہ بھول جاتا ہے، اس کی اپنی بات ہی کلیش کر جاتی، اس کی اپنی بات ہی آپس میں کلیش کر جاتی تو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے. اور دوسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے اور توڑنے کی نیت سے کرتا ہے، پتہ پورا کوئی نہیں کرنا. اور آج کل تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جب وعدہ کرتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ. ساتھ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. تو دوسرا بندہ پتہ کیا تھا؟ انہیں دینے دونے کوئی نہیں. کیوں؟ انہیں انشاءاللہ کہتی ہے انہیں کوئی نہیں دینی. اندازہ کیجئے کیوں نہیں دینی. وہ کہتا ہے انہیں دی اللہ تے پا دیتی ہوں، اللہ نہ چاہے نہ اے دے ہے نا. حالانکہ انشاءاللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی بات کو پورا کرنا ہو پھر کہا جاتا. دوسری علامت یہ ہو گئی وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو پوری نہیں کرتا. وعدہ کرتا پورا نہیں کرتا. یہ 2 نشانیاں ہو. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 2. تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے کھا جاتا ہے.
آج کل تو لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں نا، رواج آ گیا. پہلے لوگ لوگوں کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آج کل لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں ڈر سے کہ یار اودے کو رکھے کھا جائے گا، اودے کو رکھے کھا جائے گا، اودے کو رکھے کھا جائے گا. تو بندے پھر کیا کرتے ہیں، چلو کسی ہور دے کھان نالوں بہتر ہے میں سود ہی کھا لواں. لوگ ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیسے جا کے بینکوں میں رکھوا دی اور پھر کیا کرتے ہیں، سود کھاتے رہتے لوگوں کے ڈر سے. اور یہ بھی منافقین کی وجہ سے ہوتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ لوگ امانت میں بددیانتی کرتے. اور چوتھی نشانی فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق بندہ جب لڑے گا گالیاں نکالے گا. منافق بندہ جب لڑے گا گالی نکالے گا. اب یہ 4 علامتیں اور 2 علامتیں قرآن مجید نے بتائی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف آتا ہے سستی کے ساتھ. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے. اور مسجد میں آتا ہے ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا 4 باتیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، لڑتا ہے گالی نکالتا ہے، امانت رکھتا ہے بددیانتی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اب اندازہ کیجئے، اب یہ 6 باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی. اب ان کا فائدہ تب ہوگا جب ہم خود اپنے آپ کا احتساب کریں گے. احتساب کرنا میرے ذمہ نہیں، نہ کسی خطیب صاحب کے ذمہ کہ وہ آپ کا حساب کتاب کرتا پھرے. ہمارے ذمہ کیا ہے، ان علیک الا البلاغ، کہ بات کو پہنچا دینا اچھے طریقے سے. اب آپ خود حساب کتاب کریں اپنا کہ آپ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی تو نہیں آپ میں آ رہی. اور اگلی بات سن لیں، اگر آپ منافق ہیں، اللہ نہ کرے کوئی نشانی پائی جا رہی تو توبہ کر لیں. اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو منافق کا انجام پتہ کیا ہے؟ منافق کا انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے سخت اور گہرا درجہ ہے اس کے اندر ڈالے جائے. زانی بھی اوپر ہوگا، شرابی بھی اوپر ہوگا، سود کھانے والا بھی اوپر ہوگا، سارے اوپر ہوگے، مگر جو منافق ہے سب سے نیچے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، سفر ہے بہت لمبا اور زیادہ ٹائم سفر کھا جاتا ہے، اور ہم ویسے بھی صبح کے آئے ہوئے الحمدللہ، اور یہ سارا دن بھی گزر گیا، پچھلی رات سفر کیا، آج رات بھی سفر کرنا ہے. ہمارے ہاں امتحانات ہو رہے ہیں وفاق المدارس کے، تو ہمارا جامعہ جو ہے وہ پورے ضلع ساہیوال کا سینٹر بنا ہوا ہے، اس لیے میری وہاں بہت مصروفیت ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ شاید ہم یہاں زندگی میں 2-4 باری آتے یا 1-2 باری کبھی آتے اس جگہ، مگر اس ادارے کی برکت ہے، اس دینی ادارے کی برکت ہے کہ ہم ہر سال قرآن کی محبت میں چلے آتے ہیں. صرف قرآن کی محبت. سچ بات میں آپ کو بتاؤں، رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، مگر سب سے زیادہ محبت کس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی محبت، کہ لوگ ہمیں عزت دیتے، مان دیتے قرآن کی وجہ سے، اور ہمیں جانا ہے. اللہ تعالی ہمارا آنا جانا قبول فرمائے، جو سفر صعوبتیں برداشت کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.